آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اور بعثت سے پہلے اس دنیا کا عجیب نقشہ تھا۔ اس کا اندازہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سے ہوتا ہے۔ جب نجاشی کے دربار میں انہوں نے تقریر کی تو کہا کہ ایھا الملک کنا قوما اہل الجاہلیہ نعبد الاصنام ونأکل المیتۃ ونأتی الفواحش ونقطع الارحام ونسیء الجوار وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا کہ بادشاہ سلامت ہم ایک جاہل قوم تھے، زمانہ جاہلیت میں جہالت کے گھٹاٹوں اندھیروں میں پڑے ہوئے تھے۔ وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ مردار کھاتے تھے، وَنَقْتِ الْفَوَاحِشِ بدکاریاں کیا کرتے تھے، وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامِ رشتوں ناتوں کو توڑتے تھے، وَنُسِیءُ الْجِوَارِ پڑوسیوں کو ستاتے تھے، اور فرمایا وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ ہم میں جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا۔ انہی حالات میں پڑے ہوئے تھے، فسق و فجور تھا، شراب تھی، زنا تھا، ظلم تھا، جبر و استبداد تھا۔ صرف یہ عرب کے حالات نہیں بلکہ پوری کائنات عجیب جو ہے بھنور میں پھنسی ہوئی تھی۔ آپ اس وقت کی تاریخ پڑھیں دنیا کی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 صدی عیسوی میں 571 عیسوی میں ولادت ہو رہی ہے نا، تو 6 صدی عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت دنیا کا جغرافیہ اٹھا کر اس کی ہسٹری پڑھیں اور اس کی تاریخ کو اٹھیں تو انسانیت ہی پٹڑی سے اتر چکی تھی۔ ترقی یافتہ قومیں جو اپنے آپ کو تہذیب اور ثقافت اور کلچر کی دھنی سمجھتی تھی، اور وہ کہتے تھے علم ہمارے پاس ہے باقی سب جاہل ہیں۔ اسلام کی آمد سے پہلے علم کا مرکز رومن اور یونان یہ رہا ہے۔ بڑے بڑے جو پیدا ہوئے نا، ارسطو، جالینوس، افلاطون، سقراط، بقراط، یہ سارے رومن ہیں، یونانی ہیں۔ تو اب ان کا یہ حال تھا، ان کے یہاں بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے دانشور میٹنگیں کرتے تھے، بحث و مباحثہ کرتے تھے۔ سبجیکٹ کیا ہوتا تھا کہ یہ عورت انسان ہے یا نہیں، یہ حال تھا، عورت انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے جو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی۔ پڑھے لکھے لوگوں نے کہا ہر چیز کی عزت ہو رہی تھی لیکن کہیں انسانیت کی عزت نہیں تھی۔ مشرکین کا یہ حال تھا، ہند کے مشرکین کا بھی، عرب کے مشرکین کا بھی۔ جو چمکتی چیز نظر آئی وہ ان کا بھگوان تھا، پتھر ہو، درخت ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، سورج ہوں، درخت ہوں، پانی ہو، لوہا ہو، کون سی چیز ہے جس کو انہوں نے بھگوان نہیں کہا؟ جتنے کنکر اتنے شنکر۔ عرب کا بھی یہی حال تھا، چھوٹے چھوٹے بت، آٹے کے بت، پتھر کے بت، لکڑی کے بت، لوہے کے بت۔ درخت نظر آ گیا عجیب، بولا یہ ہمارا خدا ہے۔ کوئی عجیب پتھر نظر آ گیا، یہ ہمارا خدا ہے۔ کوئی عجیب کیڑا نظر آ گیا، یہ ہمارا خدا ہے۔ کوئی چمکتا ہوا ستارہ نظر آ گیا، یہ ہمارا خدا ہے۔ انسان بیچارے کی کوئی حیثیت اور کوئی ویلیو نہیں تھی، اس کو تو ذبح کر کے بتوں کے نام پہ ذبح کیا جا رہا تھا۔ دنیا میں بلی عام تھی، بلی لگانا کہتے ہیں نا، بتوں کے نام انسان کی بلی لگتی تھی ہندوستان میں بھی۔ اور ہندوستان کے تو ماضی قریب میں اخباروں میں سرخیاں بن گئی۔ اڑیسہ اور شام جو ہے ادھر آسام کی طرف چند سال پہلے بلی لگی۔ ہندوستان سمیت دنیا میں ستی کی رسم عام ہو گئی۔ ستی یعنی اگر کسی کا شوہر کا انتقال ہو جائے
تو پھر جو ہے اس کی بیوی کو بھی اگنی میں کودنا پڑتا تھا، آگ میں کودنا پڑتا تھا اور زندہ جلانا پڑتا تھا اپنے آپ کو۔ یہ ستی کی رسم عام تھی دنیا میں۔ عدت کے قوانین اتنے سخت تھے، کسی کے شوہر کا اگر انتقال ہو جاتا تو بیوی کو جنگل میں چھوڑ کے آ جاتا، بولا یہ منحوس ہے، نحوست ہے، اس کی وجہ سے اس کا شوہر مرا ہے۔ اب وہ نہ پانی ہے، نہ دانا ہے، نہ نہانا ہے، نہ کچھ نہیں ہے جنگل میں، جب تک اللہ کی مرضی پر تھا، جب تک جتنے دن اللہ رکھے، تڑپ تڑپ کے جنگل میں مر جاتی۔ اس لیے عورت نے فیصلہ کیا تھا خود، ستی اس لیے دنیا میں آئی تھی کہ عدت کے قانون سخت تھے، تو کہا کہ میرے شوہر کے مرنے کے بعد عدت کی سختیاں مجھ سے نہیں برداشت ہوں گی، جس دن میرے شوہر کا انتقال ہو جائے اسی دن مجھے بھی چتا پہ لٹا دو، اسی دن مجھے بھی جلا دو، اسی دن مجھے بھی قبر میں ڈال دو۔ یہ حال تھا۔ یونان اور رومن جن کی تہذیب کے ڈنکے بجتے تھے، لیکن ان کے یہاں انتراشٹریہ گیم کیا تھا؟ آج کی دنیا کا انتراشٹریہ گیم کہیں ہاکی ہے، کہیں کبڈی ہے، کہیں کرکٹ پہ دنیا فدا ہے۔ رومن اور یونان جس وقت نبی کی ولادت ہو رہی ہے اس وقت ان کا انتراشٹریہ گیم تھا سیافی، اور یہ گیم آج بھی دنیا میں پایا جاتا ہے۔ آپ نے ویڈیوز دیکھے ہوں گے۔ سیافی کیا ہوتا ہے، چاروں طرف دیواری ہوتی ہے اور چاروں طرف دیوار کے اس طرف درشک ہوتے ہیں، کھلے میدان میں ایک سانڈ چھوڑا جاتا ہے بگڑا ہوا، اور بگڑے ہوئے سانڈ کے آگے انسان کو ڈالا جاتا ہے، اور انسان جو درشک بیٹھے ہوئے ہیں وہ تالی کب بجاتے ہیں؟ جیسے میرا نوجوان اگر اسٹیڈیم میں بیٹھا ہو اور کرکٹ کا میچ چل رہا ہو تو تالی کب بجاتا ہے؟ جب کسی پانڈیے کے بیٹ سے چوکا یا چھکا نکلے گا تو یہ تالی بجائے گا۔ اس وقت کے یہ کلچر اور ثقافت کے دھنی تالی کب بجاتے تھے؟ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے تھے، جو کہتے تھے کلچر ہے تو ہمارا ہے، تہذیب ہے تو ہماری ہے، تمدن ہے تو ہمارا ہے۔ لکھا ہے 80,000 درشک ہوتے تھے، آج IPL میں ہوتے ہیں 80,000، اس زمانے میں 80,000 اس گیم کو دیکھنے کے لیے ہوتے تھے۔ تالی کب بجتی تھی؟ جب یہاں تو پانڈیا تو وہاں سانڈیا، سانڈیے کے سینگوں سے گھائل ہو کر جب انسان جاں کنی کے عالم میں آخری سسکیاں لے رہا ہوتا اور انہیں لگتا تھا کہ اب یہ جان توڑ دے گا، دم توڑ دے گا، ہچکیاں آ گئی ہیں، سکرات طاری ہو گئی ہے، اس وقت وہ 80,000 درشکوں والا اسٹیڈیم تالیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھتا تھا۔ یہ ترقی یافتہ لوگوں کا حال تھا۔ اسی لیے ایک ہندو شاعر نے نبی کی آمد کا نقشہ عجیب کھینچا ہے، جگن ناتھ آزاد، آپ نے نام سنا ہوگا۔ جگن ناتھ آزاد ہندو شاعر ہے، لیکن اس نے کہا کہ جب نبی آئے تو کیا ہوا، اس نے بہترین نقشہ کھینچا۔ وہ کہتا ہے وہی یونان جو کبھی کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، آج روئے زمین پر وہی تھا تخریب کی دنیا۔ یہ تحقیق و تجسس کا جہاں آج تھا ویرانہ، افلاطون کی خرد و سقراط کی دانش تھی افسانہ۔ غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا، کہ صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ یہ ہندو نے کہا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے ہندو بھی آج بھی بہت سارے اچھے ہیں، سوشل میڈیا پہ جو 2% ہیں وہ ایسے ہی شور ہے، یہاں کے آج بھی غیر مسلم بہت سارے اچھے ہیں۔ ہندو شاعر نے ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ مطلب ایسا لگتا ہے کسی عاشق صادق نے بات کی ہے۔ کہا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کیا ہوا؟ کہتا ہے انسانوں کو جو شعور ملا ہے وہ آپ کی آمد کے بعد ملا ہے، انسانوں کو جو ترقی ملی ہے وہ آپ کی آمد کے بعد ملی ہے۔ پڑھے لکھوں سے پوچھو، سائنسدانوں سے پوچھو، انگلش دانوں سے پوچھو، ناسا سے پوچھو، امریکہ سے پوچھو، ناسا سے پوچھو، فرانس سے پوچھو، جرمنی سے پوچھو، اٹلی سے پوچھو کہ جب تک ہمارے آقا نہیں آئے تھے تب تک تم نے بس کیوں نہیں بنائی، ٹرین کیوں نہیں بنائی، ہوائی جہاز کیوں نہیں بنایا، ایروپلین تم نے کیوں نہیں بنایا؟ انسان کوئی آج پیدا ہوا ہے؟
انسان تو لاکھوں کروڑوں سالوں سے دنیا میں آ رہا ہے، لوہا بھی تھا، پانی بھی تھا، بجلی کیوں نہیں بنائی؟ لوہا بھی تھا، ٹرین کیوں نہیں بنائی؟ آکسیجن بھی تھا، ساری چیزیں تھی، تم نے بنایا کچھ کیوں نہیں؟ اس لیے بنائے انسان کیسے کہ یہ جتنی بھی ترقی کی چیزیں تھیں، انسان نے اس کو اپنا گوڈ بھگوان خدا بنا رکھا تھا، اس کے تصور سے ڈرتا تھا۔ پانی بھگوان تھا، ریسرچ کیسے کرے؟ چاند بھگوان تھا، ریسرچ کیسے کرے؟ ستارے بھگوان تھے، ریسرچ کیسے کرے؟ لوہا بھگوان تھا، ریسرچ کیسے؟ بھگوان کی ذات کے بارے میں سوچنا منع ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو گوڈ مان لیا، خدا مان لیا، اللہ مان لیا، پھر اس کی ذات میں سوچنا منع ہوتا ہے کہ وہ کیسا ہے، کیسے اس کے ہاتھ ہوں گے، کیسا اس کا، نہیں، سوچنا ہی منع ہے ہر دھرم میں بھگوان کی ذات کے بارے میں۔ تو پھر اس لیے جو ہے ان چیزوں پہ کسی نے ریسرچ نہیں کی، اور کسی نے ریسرچ کرنے کا سوچا بھی نہیں، اور کسی کی ہمت بھی نہیں ہوئی۔ یہ اسلام نے آ کر اعلان کیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، او آدم کی اولاد، کیوں چیزوں سے ڈر رہا ہے؟ یہ ساری تیری نوکر ہیں، لوہا تیرا نوکر ہے، چاند تیرا نوکر ہے، پانی تیرا نوکر ہے، پہاڑ تیرے نوکر ہیں، ہوائیں تیری نوکر ہیں، ستارے تیرے نوکر ہیں، سورج تیرا نوکر ہے، ان کے آگے کیوں جھکتا ہے؟ تو سب سے بڑا ہے، میں نے سب سے زیادہ قابل عزت تجھے بنایا ہے۔ اور وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے سب سے خوبصورت بھی تجھے بنایا، تجھ سے زیادہ کائنات میں کوئی خوبصورت نہیں۔ پھول جو ہے باغیچوں میں کھلتے ہوں گے لیکن انسان سے زیادہ خوبصورت نہیں۔ چاند بہت چمکتا ہوگا، انسان سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ ستارے بہت ٹمٹماتے ہوں گے لیکن انسان سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ وہ انسان تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اور تو سب سے بیسٹ بھی ہے، تو سب سے افضل ہے۔ یہ سب تیرے کمی اور نوکر اور خادم ہیں۔ پھر اس کی ہمت ہوئی ہے، پھر اس نے ریسرچ کیا ہے، پھر چیزوں کو توڑا ہے۔ ایٹم کب سے ہے؟ سائنس کہتا ہے ایٹم اس دن سے ہے جس دن کائنات کو بنایا گیا تھا۔ ایٹم کیا ہے؟ کسی چیز کو توڑتے چلے جاؤ، توڑتے چلے جاؤ، توڑتے چلے جاؤ، توڑتے چلے جاؤ، اور توڑتے توڑتے دوربین میں دیکھتے دیکھتے آخری ذرہ جو بچتا ہے اس سے ایٹم کہتے ہیں۔ اور اس کے اندر 3 طاقتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان تینوں طاقتوں کو جدا جب کیا جاتا ہے تو ان کی اصلی طاقت سامنے آتی ہے۔ وہ جس نے بنایا نا نیوٹرون وغیرہ، وہ خود اقرار کرتا ہے کہ کائنات جب بنی ہے تب سے تھا۔ یہ ریسرچ انسان کر کے بعد میں پہنچا ہے۔ بہرحال بہترین نقشہ کھینچا کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، خرد کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی، یتیموں ضعیفوں کو پناہی مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہی مل گئے۔ وہ ذرہ، وہ بھی ذرہ تھا، اس کو بھی نگاہی مل گئی، نیوٹرون پروٹون، یہ اس کو نگاہی بعد میں مل گئی، ذروں کو نگاہی مل گئی آخر۔ وہ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آئے۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامی، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اسی نبی نے فرمایا میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ آمینہ کا خواب ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے، ہر انسان کا ایک ذاتی نام ہوتا ہے، باقی ساری صفات ہوتی ہے، ذاتی نام ایک ہی ہوتا ہے، ذاتی نام ایک ہی ہوتا ہے، باقی اس کے ساتھ جیسے جیسے اس کو عہدے ملتے ہیں تو صفاتی نام اس کے ساتھ جڑتے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کا نام ندیم ہے، اب ندیم اس کا یہ ذاتی نام ہے، لیکن اگر وہ بن گیا ڈاکٹر تو کہیں گے ڈاکٹر ندیم، اب یہ ڈاکٹر صفاتی نام ہے۔ اگر اس نے 30 پارے حفظ کر لیے تو کہیں گے حافظ ندیم۔ اگر وہ عالم بن گیا تو کہیں گے عالم۔ اگر اس نے انجینئرنگ کر لی تو کہیں گے انجینئر ندیم۔ لیکن اصلی ذاتی نام تو ایک ہی ہے، باقی سارے صفاتی نام ہیں۔
یہاں تک کہ اللہ کا ذاتی نام ایک ہے اور وہ اللہ ہے، باقی اس کے صفاتی نام بہت سارے ہیں۔ اس نے کہا جو بھی اچھا نام ہے اس کا ہے، ہزاروں 5000 تک لوگوں نے تو لکھے ہیں اللہ کے نام، صفاتی نام ہے، اصلی ذاتی نام ایک ہے۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام بھی دو رکھے، ایک احمد ایک محمد۔ صفاتی نام نبی کے بھی بہت سارے ہیں، 1000 نام تو لوگوں نے کتابوں میں لکھے ہیں۔ قرآن کریم جو آپ پڑھتے ہیں تو اس کے ایک طرف 99 نام اللہ کے ہوتے ہیں تو دوسری طرف 99 نام نبی کے ہوتے ہیں۔ جو قرآن کے نسخے جو آپ آگے پیچھے جو آخری صفحے پہ جاؤ، پہلے صفحے پہ جاؤ، یہ لکھے ہوتے ہیں اکثر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام ہوگا احمد، تو کہا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہو۔ اور حضرت ابراہیم کی دعاؤں، انہوں نے دعا کی تھی جس وقت خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے اور مکمل ہوا تو اپنے رب سے دعا کی، اجرت مانگی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ اللہ جو تیرا آخری محبوب آئے گا وہ میری اولاد میں سے بھیج دے، رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ تیرا وہ محبوب بھیج میری اولاد میں سے جو اپنی امت کو تلاوت سنائے، قرآن سنائے، یتلو علیہم آیات، تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے اپنی امت کو سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور کتاب سکھائے، وَالْحِكْمَةَ اور حکمت بھی سکھائے، بہت سارے علوم بھی سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ ان کے دلوں کا تزکیہ بھی کرے، دلوں کو صاف بھی کرے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے تو انہی الفاظ کے ساتھ 28ویں پارے میں کہتا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں، ناآشناؤں میں، حقیقت سے کورے لوگوں میں اپنے محبوب کو بھیجا۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اور مقصد وہی دے دیا، یتلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ میرے محبوب کا آنے کا مقصد ہے۔ لوگ صرف ولادت مناتے ہیں، ولادت کوئی منانے کی چیز نہیں ہے بلکہ نبی کی سیرت اپنانے کی چیز ہے، اور نبی کی سیرت منانے کی چیز نہیں، اپنانے کی چیز ہے۔ اب اگر ہم یہاں نبی کی ولادت کے تذکرے کرنا، بے شک نبی کی سیرت بیان کرنا عبادت ہے، لیکن اس کو اپنایا نہیں جا سکتا کہ نبی کی ولادت یوں ہو رہی ہے، یوں بچہ پیدا ہوا، یوں درد نہیں ہوا، یوں نور پھیلا۔ یہ سنایا جا سکتا ہے، عبادت ہے، لیکن اپنایا نہیں جا سکتا۔ کوئی بچہ ایسے جن نہیں سکتا، کوئی بچہ ایسا دکھا نہیں سکتا، کوئی چاہے بھی تو ایسا بن نہیں سکتا۔ تو جو نبی کی سیرت ہے اس کو اپنانی ہے، ہمیں حکم یہی ہے۔ اس لیے صحابہ نے نبی کی ولادت کے دن جلوس نہیں نکالے، صحابہ نے نبی کی ولادت اور سیرت یوں منائی کہ نبی کے جو احکام تھے، جو فرمودات تھے، جو سنتیں تھیں، اس پہ چل کے دکھائے۔ یہی اصل محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں تو صحابہ نے دیکھا کہ وضو کے قطرے جو جسم سے ٹپک رہے ہیں وہ زمین پہ جا رہے ہیں، تو صحابہ لپک کے آئے، ان قطروں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنے چہروں پہ اور ہاتھوں پہ ملنے لگے۔ فرمایا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول آپ سے محبت ہے، یہی پانی کے قطرے آپ کی باڈی سے ٹچ ہو کے جا رہے ہیں، یہ ہم محبت کو چہروں پہ ملتے ہیں۔ فرمایا اگر مجھ سے محبت ہے میری سنتوں پہ چلو اور اپنے پڑوسیوں کو سنبھالو اور غریبوں کا خیال رکھو، مسکینوں بیواؤں کو سنبھالو، یہ ہے مجھ سے محبت، یہ ہے مجھ سے۔ تو نبی کا جو مشن ہے، ولادت کا مقصد بعثت ہے، اس لیے قرآن کریم نبی کی بعثت کا ذکر تفصیل سے نہیں کرتا۔ 30 پارے دیکھ لیں، 30 پاروں میں کہاں ہے کہ نبی یوں پیدا ہو رہے ہیں۔ ولادت کی روشنی زیادہ قرآن بعثت پہ زور دیتا ہے، ہم نے بھیجا ہے اور ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ تعلیم ہے، کتاب کو سیکھنا ہے،
پوری وہ زندگی لے کر آئے ہیں اس کو اپنانا ہے۔ تو حضور آئے، سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ ایک ایسا نور تعلیم لے کر آئے، جو حضرت آمینہ کہتی ہیں ولادت ہوئی تو نور پھیلا، خوشبو پھوٹ پڑی۔ مطلب میسج اور اشارہ تھا کہ ہمارے آقا کے اعمال کی خوشبو سارا جہاں محسوس کرے گا، اور ہمارے آقا جو نور تعلیم لے کر آئے ہیں اس سے سارا جہاں روشن ہو جائے گا۔ تو ان کی تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے، عجیب دنیا کا حال تھا۔ تو ان سب حالات کی درستگی کے لیے، ان اندھیروں کو بھگانے کے لیے، جیسے حضرت جعفر بن طیار کہتے ہیں ہم تو گھٹاٹوں اندھیروں میں پڑے ہوئے تھے، مردار کھا رہے تھے، سچ کا اور جھوٹ کی تمیز نہیں تھی، غلط اور صحیح کی تمیز نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مثال دے کے سمجھایا کہ میری مثال تو ایسے ہے جیسے کسی نے آگ سلگائی ہو۔ جب آگ کے شعلے بھڑکتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے پروانے آ کر اس میں گرنے لگتے ہیں، تو وہ آگ جس نے سلگائی وہ پروانوں کو مارنے کے لیے نہیں، وہ تو بچانا چاہتا ہے، کوشش بھی کرے، لیکن پروانے آگ پر اتنے فدا ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جان آگ پہ نچھاور کرتے ہیں۔ کسی نے کہا جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ پروانوں سے سبق حاصل کرے کہ پروانہ شمع کا عاشق ہوتا ہے، آپس میں نہیں لڑتا، اپنے معشوق پہ جان قربان کرتا ہے۔ اور مسلمان ہم نبی کو اپنا آقا کہہ کر عشق کے دعوے تو کیے کہ ہم ہیں عاشق رسول، لیکن جو عاشق ہوتا ہے وہ آپس میں نہیں لڑتا، آپس میں نہیں الجھتا، وہ اپنے آقا کے اشاروں پر، ان کی سنتوں پہ زندگی نچھاور کرتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح پروانے آگ میں کود کر چھلانگ لگا کر مر رہے ہیں، جس وقت میں دنیا میں آیا اس وقت تمہارا بھی یہی حال تھا۔ پوری انسانیت دوزخ کی آگ میں چھلانگ لگانے کو تیار تھی۔ یوں لگا جیسے یہ ساری انسانیت ابھی جا کے دوزخ میں اوندے منہ گرے گی۔ اس وقت میں نے آ کر تمہاری کمر سے پکڑ کر، نبی فرما رہے ہیں کہ اس وقت میں نے آ کر تمہیں کمر سے پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا، تمہیں توحید کا جام دیا۔ تو 12 ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، لیکن ولادت کا بھی مقصد ہے اور وہ بعثت ہے کہ نبی نے نبی بنا کر بھیجا اور ایک زندگی دے کر بھیجا ہے۔ تو سچ صحیح ولادت منانا وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو اپنایا جائے۔ صرف دعوے کر لینا تو آسان ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن اگر زندگی میں دیکھا جائے تو نمازی نہ ہو وہ کیسا عاشق ہوا ہو؟ بھائی ماں کہے بیٹے کا دعویٰ یہ ہو کہ میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن جس وقت ماں کہے بیٹا وہ گلاسیوں تو بھر دے پانی کو، بولا نہ وہ میرے سے کو نہیں ہوئے۔ محبت گھنی ہے، ماں تھارا سو پیار کروں پانی کون پلائے جائے میرے سے۔ ماں کہتے بیٹا وہ سر دکھ رہا ہے ٹیبلیٹ تو لا دے، نا میرے سے کون جائے، بس میں تو پیار کرتا ہوں ماں تیرے سے، محبت ہے ماں تجھ سے۔ تو ماں سمجھ جائے گی کہ یہ محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ ہمارا یہی حال ہے، دعوے تو کر لیے ہم عاشق رسول ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ماننے کی باری آئی تو ہم نے نہیں مانا۔ تو اصل نبی کی ولادت اور اس کو بعثت کو ماننے کا مقصد یہی ہے کہ ان کی زندگی کو اپنایا جائے۔ جو خوبصورت زندگی لائے ہیں، دنیا کو بہت سارے مشکل مراحل سے بچایا ہے۔ عجیب حال تھا، وہ جتنے بھی پیچھے آسمانی کتابیں آئی تھی لوگوں نے ان کا حلیہ بگاڑ دیا۔
خلط مرد کر دی ساری باتیں، جتنی بھی آسمانی صحیفے تھے سب میں گڑبڑ کر دی تھی، مسائل بگڑ چکے تھے، شریعتیں بگڑ چکی تھی، دین پہ کیسے چلیں، اللہ کو کیسے اپنائیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانیت کو سب سے پہلے تو توحید کا تحفہ دیا، جس نے انسان کو سر بلند کیا ہے، انسان کو بے عزتی سے نکالا اسی توحید نے، کچھ چیزوں سے گھبرایا ہوا تھا وہاں سے یہ نکلا، اور پھر اس کو جو ہے توحید اب کا بھی تحفہ دیا، توحید رب کی طرح توحید اب کا تحفہ، یہ بھی بہت بڑا تحفہ ہے۔ توحید اب کیا ہے کہ تمہارا باپ بھی ایک ہے، جیسے تمہارا رب ایک ہے ایسے ہی اب یعنی باپ بھی ایک ہے، کیونکہ پہلے انسانیت بنٹی ہوئی تھی، کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم تو سورج کے اوتار ہیں، کوئی کہہ رہا تھا ہم چندر بنسی ہیں، کوئی کہتا ہم سوریہ بنسی ہیں، کوئی کہہ رہا تھا کہ ہمارا راجا تو آسمان کا بیٹا ہے، کوئی کہہ رہا تھا ہم سورج کے اوتار ہیں، کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم تو برہما کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا ہم تو برہما کے جو ہے بازو سے پیدا ہوئے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا ہم برہما کے گھٹنوں اور اس کی رانوں سے پیدا ہوئے ہیں، اور بیچارے شودروں کو کہہ دیا گیا کہ جو ہے آپ تو برہما کے پاؤں سے نکلے ہو۔ اس وقت کہا کہ تمہارا ابا ایک ہے، تقسیم جھوٹے ہیں ساری، نہ کوئی سورج کا بیٹا ہے، نہ کوئی چاند کا ہے، نہ کوئی برہما کے سر سے نکلا، نہ کوئی ران سے نکلا، نہ کوئی پان سے نکلا، تم سب ایک باپ کی اولاد ہو، سب برابر۔ تم میں بڑا وہ نہیں ہے جس کا پاندان بیٹھک میں بڑا رکھا ہوا ہو یا خاندان بڑا کہلاتا ہو، وہ ہاتھی کھانی ہے تو ہاتھی کھاوے گے، ہاں ہاتھی کھانے سے بڑا نہیں ہوتا تو، اگر تیرے اندر تقویٰ ہے ایمان ہے تو بڑا ہے، اور اگر دوسرے کے اندر اگر یہ تقویٰ ہے اور ایمان ہے تو وہ تجھ سے بڑا ہے۔ اللہ کے یہاں یہ معیار رکھ دیا گیا، ورنہ جو اونچ نیچ تھی یہ ساری ختم کر دی گئی۔ میں اونچا ہوں، کوئی اونچو کو نہیں، تو بھی ناپاک نطفے سوں بنیوڑو ہے، وہ غریب بھی ناپاک نطفے سوں بنیوڑو ہے، تو کوئی سونے سوں کون بنیو، میں اونچا ہوں۔ یہ تقسیم ختم کر دی، بہت بڑا تحفہ ہے یہ عزت دی انسانیت کو، یہ بہت بڑے تحفے ہیں۔ اور ایک اور تحفہ دیا جو اس آپ کو خوبصورت لگے گا، وہ تحفہ کیا ہے کہ نبی نے دین اور دنیا کی تقسیم ختم کر دی۔ بڑا مسئلہ تھا انسانیت کے لیے، بڑا مسئلہ، آج بھی لوگ دین کو نہیں سمجھیں، بھلے یہ دنیا ہے یہ دین ہے، تقسیم نبی نے ختم کر دی ہے، پوری دھرتی کو مسلح بنا دیا۔ فرمایا عیسائیوں میں کیا تھا، رہبانیت تھی کہ اگر آپ کو دیندار بننا ہے نا دنیا چھوڑنی پڑتی تھی، اگر دنیا میں گھسنا ہے تو خدا کو چھوڑنا پڑتا تھا، اسی لیے عیسائی جنگل میں چلے جاتے تھے، 500 سال عبادت کی جنگلوں میں، 600 سال کی، نبی نے خبر دی پھر بھی جہنم میں چلے گئے۔ صحیح راستہ نہیں ہے یہ، مارو دنیا کو لات، بیٹھو اللہ اللہ کرتے رہو۔ اللہ اللہ کرنے والے فرشتے بہت تھے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، تو سمجھتا ہے میں تسبیح پڑھ لوں گا، اسی لیے فرمایا نہیں، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہ بھی ہے عبادت یہ بھی ہے دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، تسبیح پڑھنے کے لیے فرشتے بہت تھے، سجدوں کے لیے فرشتے بہت تھے، تجھے کچھ درد دے کر بھیجا ہے، انسان بنایا، کائنات کا دلہا بنایا، دل دھڑکنے والا سینے میں دل رکھا، کسی کا درد محسوس کر، اور تقسیم ختم کر دی یہ کہ یہ دین ہے یہ دنیا کچھ نہیں، مسجد میں بھی جنت کما سکتا ہے، باہر بھی کما سکتا ہے، پوری دھرتی مسلح ہے۔ نبی کا مزاج اعمال میں نبی کا مزاج لیا، بس مسجد میں آ، یہاں پر بھی دین دنیا کی تقسیم وہ تجھ پہ ہے، اگر تو اخلاص کے لیے اللہ کے لیے آیا، نبی کے طریقے پہ نمازیں پڑھ رہا ہے تو عبادت ہے،
اگر اس لیے مسجد میں وضو کر کے آیا دیکھوں کہ امام صاحب آئے کو نہیں آئے، یہ عبادت نہیں ہے، نہیں ہے عبادت یہ۔ اچھا مت وضو کر کے مسواک کر کے چالو مسجد میں چالنا کہ بڑا کی چال رہے کہیں میری چودرات خطرے میں تو نہیں گئی، بڑا روز جا کے سنبھالوں، یہ عبادت نہیں ہے۔ مسجد میں آنا بھی عبادت اسی وقت ہوتا ہے جب مزاج نبوت شامل ہو جائے۔ اچھا باہر نکلے چھٹی ہو گئی کا نہیں، اگر رستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی تھی آپ نے ہٹا دی، نبی نے فرمایا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اچھا تمہیں پتا چلا کہ وہ میگواڑ بھیل SC/ST کا آدمی جو تھا وہ بیمار ہے، اس کو تم دیکھنے اس کے گھر چلے گئے، 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، پوری دھرتی مسلح ہے، یہاں پہ جا کے اچھا انصاف کر، چودھری ہے تو لوگوں میں اچھے فیصلے کر، تو اچھا فیصلہ کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی پوری دھرتی مسلح ہوا کہ نہیں ہوا؟ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں شعبے میں چلے جاؤ، آپ ڈاکٹر ہیں آپ وہاں بھی جنت کما سکتے ہیں، آپ انجینئر ہیں آپ وہاں بھی جنت کما سکتے ہیں، آپ دکان پہ بیٹھے ہیں۔ نبی نے کیا مانگا؟ نبی نے اتنا ہی مانگا ہے، سچائی سے اپنی چیز بیچنا اور ایمانداری سے بیچنا، دو چیزیں۔ حضرت عبد الرحمن مالدار کیوں ہوئے پتہ ہے؟ وہ خود بتاتے ہیں کہ میرے دو اصول تھے کہ میں نے کبھی کسی کو ادھار چیز نہیں دی، اور میں نے کمپنیوں سے بڑے جو مال پیچھے سے خریدے وہ بھی کبھی ادھار نہیں خریدے۔ یہ ٹینشن جو پیدا ہوتی ہے ادھار سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو ہم بڑے بڑے ہول سے ادھار اٹھا لاتے ہیں اور چیزیں تو 10-10 روپے میں بکتی ہیں، اس کی رقم نہیں بنتی، ٹینشن۔ اور گراہک سے آتے ہیں سبحان اللہ کے، پھر نکل ہی جاتے ہیں، آتے ہی نہیں ہو آپ السلام علیکم، اب یہ ٹینشن کب آئے گا؟ اس لیے عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میرے تجارت کے دو اصول ہیں، میں نے نہ کسی سے مال ادھارا خریدا نہ کسی گراہک کو ادھار چیز دی، ٹینشن ختم، بہت بڑے مالدار بن گئے۔ نبی نے یہ چیزیں بھی نہیں مانگی آپ سے، یہ دو چیزیں مانگی، ایمانداری اور سچائی اپناؤ۔ سننا آسان ہے، راجستھان کی دھرتی پہ دیکھا ہی نہیں کہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے دو سگے بھائی دونوں مولوی، صحیح کہہ رہا ہوں، آنکھوں سے جو دیکھا وہ کہہ رہا ہوں، دو سگے بھائی دونوں مولوی دونوں حاجی دونوں نمازی پارٹنر کرتے ہیں، ایک ساتھ میں 6 مہینے نہیں چلتی، کیونکہ ایمانداری نہیں ہے، سچائی نہیں ہے۔ پورے ہندوستان کی ہوٹلوں پہ گجراتیوں کا قبضہ کیوں ہے؟ ہر ہائی وے پر گجرات کی ہوٹل کیوں ملتی ہے؟ ایمانداری ہے ان کے اندر۔ ہوٹل ایک آدمی سے نہیں چلتی، 50 پارٹنر ہوتے ہیں ایک ہوٹل کے اندر اور سب ایمانداری سے دھندا کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں اپنا لو، فرمایا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دوں گا۔ تو پوری دھرتی مسلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔